نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الفیل مکیۃ، سورہ فیل مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ اس صورت میں اصحاب الفیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان سب کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے ہے۔ ان حالات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت مکے میں تھے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت اور آپ جب مکے میں تھے تو وہاں کا پس منظر کیا تھا، تاریخی پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک اصحاب الفیل کے واقعے کا تعلق ہے، قصہ کچھ یوں ہے کہ یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کا سال۔ اس واقعے کے 50 دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انبیاء کے دنیا میں آنے کا جب وقت ہوتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے واقعات ظاہر فرما دیا کرتا تھا جو بڑے حیرت انگیز ہوتے تھے۔ ان نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ را ہا صاد کہتے ہیں سنگ بنیاد کو، بنیاد کے پتھر کو۔ تو تمہید کے طور پہ بعض اوقات کچھ واقعات پیش آتے ہیں تاکہ جب پیدائش ہو کسی رسول یا نبی کی تو لوگوں کو یاد رہے کہ اچھا اس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا جس سال یہ بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر نبی یا رسول بنا۔ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یمن پر مشرکوں کی حکومت تھی۔ ان کا آخری بادشاہ ذو النواس تھا۔ یہ مشرک تھا اور اس نے عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے آگ کی خندقیں کھودیں، بڑی بڑی ٹرنچز، خندقیں کھودیں، ان میں آگ بھڑکائی اور لوگوں کو ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے تقریباً 20,000 کے قریب لوگوں کو اس آگ میں اس نے جلا دیا تھا۔ سورہ بروج گزر چکی ہے، اس میں اس واقعے کو مینشن کیا گیا ہے۔ یہ جو قتل عام ہوا ذو النواس کے زمانے میں، اس سے 2 آدمی بچ گئے اور ملک شام پہنچے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ شام کے بادشاہ نے حبشہ ابیسینیا کے حکمران کو خط لکھا، تو شام کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، ابیسینیا کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، اور ابیسینیا حبشہ یمن سے قریب تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا گیا کہ بھئی تم کچھ کرو، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے 2 کمانڈرز کی زیر نگرانی ایک لشکر بھیجا یمن کی طرف۔ ان 2 کمانڈرز کے نام آتے ہیں اربات، الف پر زبر ہے، اربات اور ابرہہ۔ اب یہ 2 کمانڈرز پہنچے فوج لے کر اور ملک یمن پر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ ذو النواس جس نے کتنے سارے عیسائیوں کو جلایا تھا وہ بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کے مر گیا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ حبشہ کے دونوں کمانڈرز میں آپس میں جنگ ہو گئی۔ اربات مارا گیا، ابرہہ جیت گیا، اور نجاشی کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا، یعنی جس علاقے کو فتح کیا تھا اس کا گورنر بنا دیا گیا۔ ابرہہ نے ارادہ کیا کہ یمن میں شاندار عبادت گاہ بنائے اور عربوں کا رخ خانہ کعبہ سے یمن کی طرف موڑ دے۔ پھر یہ کام کر کے سارے ملک میں اس نے اعلان کر دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کو نہ جائے بلکہ اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ اب عرب کیسے بھی بت پرست سہی، بہرحال مکے سے اور خانہ کعبہ سے ان کو بہت محبت تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں کھبی ہوئی تھی۔ جب ابرہہ کے اس اعلان کا پتہ چلا تو قریش کے قبائل میں غصے کی اور غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔
ایک دفعہ کسی عرب نے رات کے وقت اس عبادت خانے میں جا کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کچھ مسافروں نے کنیسہ کے قریب آگ جلائی اور وہ آگ عمارت تک پہنچ گئی اور عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے کنیسہ اس لیے بنایا تھا کہ جتنی بھی تجارت ہے اس کا رخ مکے کی طرف ہونے کے بجائے اب یمن کی طرف ہو جائے گا۔ تو دراصل اکنامک ریزنز کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ نہ جائیں بلکہ یمن آئیں۔ تو 570 یا 571 عیسوی میں 60,000 کی فوج لے کر وہ مکے کی طرف بڑھا۔ 13 ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 ہاتھی تھے، اور ایک جو اس کا اپنا خاص ہاتھی تھا، عظیم الشان ہاتھی، اس کا نام محمود آتا ہے۔ اس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھے گا اور ان زنجیروں کو اپنے ہاتھیوں سے باندھے گا۔ جب ہاتھی کھینچیں گے تو بیت اللہ کے ستون گر جائیں گے تو بیت اللہ گر پڑے گا۔ سارے عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ ابرہہ کا یہ ارادہ ہے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن اس کو شکست ہو گئی۔ پھر ابرہہ آگے بڑھا مکے کی طرف۔ ایک اور قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ جنگ کی، اس کو بھی شکست ہو گئی۔ تو ابرہہ کا لشکر بڑھتے بڑھتے طائف تک آ گیا۔ جب طائف پہنچا تو طائف میں ان کی اپنی دیوی تھی لات۔ لات سے یہ بہت محبت کیا کرتے تھے، لات کا مندر تھا۔ تو انہوں نے، طائف والوں نے ابرہہ سے مصالحت کر لی اور کہا کہ ہم تمہیں خانہ کعبہ کا راستہ بتا دیتے ہیں اس شرط پہ کہ تم ہماری دیوی کو کچھ نہ کہو گے۔ اور ابو رغال نامی ایک سردار تھا طائف کا، وہ پھر ابرہہ کے ساتھ ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کا راستہ بتایا۔ ابو رغال سے لوگوں نے اتنی نفرت کی، بعد میں مشرکوں نے بھی، کہ اس کی قبر پر جا جا کے پتھر مارا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ابرہہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تک پہنچا۔ جب مکے کے قریب وہ پہنچ گیا ابرہہ، تو رئیس قریش جو عبد المطلب تھے ان کو اطلاع بھیجی کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو بس صرف خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے ہیں، تم ہمارے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو، ہم کسی کو قتل نہ کریں گے، قتل اور غارت گری کے ارادے سے ہم نہیں آئے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب چند رئیس قریش کے ہمراہ گئے اور ابرہہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر حملہ نہ کریں تو ہم تہامہ کی، ایک جگہ کا نام ہے تہامہ کی 1/3 پیداوار 1/3 کلٹیویشن آپ کو دے دیں گے بطور خراج۔ لیکن ابرہہ نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب اور قریش کے بہت سے سرداروں نے بیت اللہ کے دروازوں کے حلقے پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی اور کسی دیوی دیوتا کو نہ پکارا، بس اللہ کو پکارا کہ اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اللہ کے آگے ہی دستے سوال دراز کیا۔ ابرہہ جب مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا خاص ہاتھی جو تھا محمود یکا یک بیٹھ گیا۔ کسی اور طرف ہکایا جاتا، چلنے کو کہا جاتا، چل پڑتا، جب مکے کی طرف جانے کو کہا جاتا نہ چلتا۔ اسی دوران دریا کی طرف سے، ریڈ سی، بحر احمر کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، چنے کے برابر، کچھ کہتے ہیں چلغوزے کے برابر، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے عجیب پرندے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے، کبوتر سے چھوٹے تھے اور سرخ رنگ کے ان کے پنجے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس پر وہ کنکری گرتی سخت اس کو کھجلی شروع ہو جاتی، اچنگ شروع ہو جاتی، جلد پھٹ جاتی اور گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی۔ کنکری جس پر پڑتی بدن کو چھیدتی بھی زمین میں گھس جاتی۔ سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو کنکریوں سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف، ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی کہیں گر کر مرا، کوئی کہیں گر کر مرا۔ سب سے سخت انجام، سب سے برا حال ابرہہ کا ہوا۔ فوراً ہلاک نہ ہوا وہ، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ گل گل کے، سڑ سڑ کے الگ الگ ہوا اور وہ یمن پہنچ کر وہاں مرا۔ ابرہہ کا جو ہاتھی تھا محمود، اس کے 2 ہاتھی بان تھے،
وہ بعد میں مکے میں رہ گئے، وہ زندہ رہ گئے تھے، لیکن اس طرح کہ وہ اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ان دو، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں ہاتھی والوں کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ اسما جو ابو بکر کی بیٹی ہیں فرماتی ہیں میں نے دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بہت دور کا واقعہ تو نہیں تھا، لوگوں کو علم تھا کہ یہ ہوا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق یہ صورت ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ معجزہ ہے نا کہ چڑیوں نے کنکریاں ماری اور ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہو گیا اور اتنا بڑا لشکر ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اصل میں تو چیچک نکل آئی تھی، اسمال پاکس ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پورا ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا۔ تو کسی نے لکھا کہ واہ یہ عجیب چیچک تھی جس کو کہ ایسی دوستی تھی مکے والوں سے کہ مکے والوں کو نہ نکلی، اور نکلی تو خالی ابرہہ کے لشکر کو۔ تو یہ اس طرح تو پارشل تو نہیں ہوتے نا چیچک کے جو جراثیم ہوتے ہیں کہ کچھ کو نکلیں اور وہ ایک پوری بستی کو چھوڑ دیں۔ بھئی یونیفارم ہوتا، چلو کچھ ابرہہ کے لشکر والوں کو چیچک نکلتی، کچھ مکے والوں کو، کچھ ابرہہ کے لشکر سے لوگ بچ جاتے، کچھ مکے والے بچ جاتے۔ یہ کیا ہوا کہ خالی ابرہہ کے لشکر کو ساری چیچک نکل آئی، سارے مکے والے بیٹھے رہے؟ تو اس طرح معجزوں کی تعویل کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، جو واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب بیان کیا ہے تو یہ بڑی بات ہی ہوگی۔ چیچک نکلنا کون سی بڑی بات ہے، کوئی معجزہ تو نہیں ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جس شان سے ذکر کیا ہے اس واقعے کا، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ بڑا تھا۔ شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس واقعے کو گزرے 40-45 سال سے زیادہ نہیں گزرے تھے۔ مکے میں اور مکے کے اطراف میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ سارا عرب جو ہے وہ اس کا حال جانتا تھا۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو اسی وقت لوگ کہتے کہ جھوٹ نازل ہوا قرآن کے اندر، وہ تو چیچک نکلی تھی، اس سے پرندوں کا کیا تعلق، کنکریوں کا کیا تعلق۔ لیکن کوئی ہم کو ایک روایت بھی نہیں ملتی، نہ کسی مشرک، نہ کسی عیسائی، نہ یہودی کی، جو اس کو جھٹلاتا اس واقعے کو۔ وہ تو آج کے کچھ ماڈرن مفسرین ہیں جنہوں نے نئی نئی تعویلات کی ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ تضلیل ضال سے لفظ بنا ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، نہ خانہ کعبہ کو ڈھا سکے، نہ قریش کو نقصان پہنچا سکے، بیکار ہو گئی ان کی کوششیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل، اردو میں تو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، لیکن یہاں کوئی خاص چڑیا مراد نہیں ہے۔ ابابیل کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کا واحد نہیں ہے، مطلب ہے جھنڈ۔ یہ لفظ گھوڑوں کے لیے بھی آتا ہے اور پرندوں کے غول کے لیے بھی آتا ہے۔ طیرن کہہ کے بتا دیا کہ گھوڑوں کی بات نہیں ہے، پرندوں کا غول آیا تھا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور ان پر اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سجیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ فارسی کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اور گل کا مطلب ہوتا ہے مٹی، کہ کنکر وہ جن پر کہ جب بارش کا چھینٹا پڑتا ہے تو بارش کے قطروں کے ساتھ مٹی لپٹ جاتی ہے، پھر دھوپ میں پک کر وہ کنکر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے سجیل کنکر پھینک رہی تھیں وہ چڑیاں۔ ایسے پرندے جیسے بھی ہم نے بات کی، لوگ کہتے ہیں پہلے کبھی دیکھے نہ گئے تھے، کہ ان کے جو پنجے تھے وہ شکاری پرندوں کی طرح تھے، اور چونچیں جو ہیں وہ عام پرندوں کی سی تھیں۔ اکرمہ کا بیان ہے ان کے سر شکاری پرندوں کے سے تھے، اور ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، کچھ مٹر کے دانوں جتنی، کچھ چلغوزے جتنی۔ بلکہ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ بھی رہے۔ اور جو یہ واقعہ پیش آیا ابرہہ کے لشکر کے ساتھ،
یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان محصر کے مقام پر پیش آیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ آپ نے فرمایا مزدلفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ تو وادی محصر میں آپ نے ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ تو جب وہ کنکریاں پڑیں تو اللہ نے پورے کے پورے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ عصف کہتے ہیں وہ چھلکا جو غلے کے دانوں کے اوپر ہوتا ہے، معقول کھایا جانے والا۔ بھوسا چبا کر کیسے پھینک دیتے ہیں، پلپ نہیں بنا دیتے، انگلش میں ہم کہتے ہیں نا بیٹنگ دیم ٹو اے پلپ۔ اللہ نے پلپ بنا دیا ان کا، ختم کر دیا ان کو بالکل۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔